ایک فلسطینی ماں لکھتی ہیں، وہ بھی کیا دن تھے جب میرا گھر ہنسی خوشی شرارتوں اور معصوم جھگڑوں سے بھرا رہتا تھا۔ کبھی کمرے میں کھلونوں کا ڈھیر، کتابیں بکھری ہوئیں، کبھی کپڑے یہاں کبھی وہاں، دن بھر میں انہیں سمیٹنے سنبھالنے اور بچوں کو ڈانٹنے میں لگی رہتی۔ صبح ہوتے ہی ایک آواز آتی، ماما میری کتاب نہیں مل رہی۔ دوسرا چیخ کر کہتا، ماما میرے جوتے کہاں ہیں۔ تیسرا منمناتے ہوئے کہتا، ماما میری کاپی کہاں ہے۔ اور کوئی رندی ہوئی آواز میں کہتا، ماما میں آج ہوم ورک مکمل کرنا بھول گیا ہوں۔ ہر ایک اپنی دنیا میں الجھا ہوا، اور میں کہتی، اپنی چیزیں خود سنبھالو، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ آج میں اسی گھر کے دروازے پر کھڑی ہوں، اور نہ اب وہ شور ہے، نہ اب وہ کہکے ہیں، نہ آوازیں ہیں، نہ وہ بچے ہیں۔ بستر خالی، دیواریں خاموش ہیں، الماریوں میں صرف کچھ ملبہ باقی ہے، اور جو چیزیں سب سے زیادہ باقی ہے وہ ان بچوں کی خوشبو ہے، اور میں اس خوشبو کو محسوس کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی ہر روز کوشش کرتی ہوں، مگر اب نہ کوئی ماما پکارنے والا ہے، نہ ضد کرنے والا ہے، نہ کوئی مجھے گلے لگنے والا ہے۔ جنگ آئی، سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی، کوئی ملبے تلے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ وہی بچے جو کل ماما ماما کہا کرتے تھے، آج ہر طرف خاموشی ہے۔ کوئی شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، تو کوئی کسی اور ملک پناہ لینے کے لیے چلا گیا۔ آج میرا گھر صاف ہے، بہت صاف ہے، اتنا صاف ہے کہ جیسے کبھی زندگی یہاں تھی ہی نہیں۔ دروازے بند ہیں، اور اب انہیں کھلا چھوڑ کر بھاگنے والا کوئی نہیں۔ کبھی وہ بیگ گھسیٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، آج جب میں کسی اور کے ہاتھ میں وہ بیگ دیکھتی ہوں تو میرا خیال چلا جاتا ہے کہ کاش میرے بچے بھی ہوتے۔ میں سوچتی ہوں کاش میں ان کا یہ بیگ ہوتی جو میں ان کے ساتھ چلی جاتی، میں بھی آج ان کے ساتھ ہوتی۔ مگر پھر میں دعا کرتی ہوں کہ جو زندہ ہیں وہ سلامت رہیں، اور جو بچھڑ گئے ہیں اللہ انہیں اپنے پاس جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جس کا گھر ہنسی کہکوں سے بھرا ہوا تھا، اور آج صرف خاموشی ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے پاس ہیں، تو انہیں آج ہی حق کریں، گلے لگائیں، ان کی شرارتوں پر مسکرا دیں، ان کے بکھرے ہوئے کمروں کو نظر انداز کریں۔ یہ بکھراؤ تو زندگی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، انہیں انجوائے کریں، ان کو گدگدائیں، ان کی معصوم شرارتوں کو انجوائے کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا مداوع کریں۔ گھر گندا ہے، کمرے گندے ہیں، صحن گندا ہے، دروازے کھلے ہیں، رہنے دیں، یہ سب بعد میں بھی ٹھیک ہوتا رہے گا۔ لیکن بچوں کے ساتھ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، اور سبلنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا۔ بہن بھائیوں کا ایک ساتھ گزرا ہوا وقت خاموشی سے چھن جائے گا۔ آج کی ان کی لڑائیاں، شرارتیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، اور ایک دوسرے سے چیزیں چھیننا، ضد کرنا، پھر چند لمحوں بعد ہی خود مان جانا، کل یہ ان کے لیے سب سے قیمتی یادیں بننے والی ہیں۔ انہیں ایک ساتھ کھیلنے دیں، شور مچانے دیں، کودنے دیں۔ میں تو اکثر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، کبھی ان کی شرارتوں میں شریک ہو جاتا ہوں، کبھی اپنے بچوں کے کھیل کا حصہ بن جاتا ہوں، اور کبھی کبھی چھپ کر بس ایک کونے میں کھڑے ہو کر ان کی ان شرارتوں کو اپنے دل میں محفوظ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ بچے ایک چھت کے نیچے نہیں ہوں گے، ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہوگا، پتہ نہیں کو کسی شہر میں، کو کسی ملک میں چلا جائے گا۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں صرف یادیں بن کے رہیں گی، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جینے دیں۔ یہ وقت دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب کچھ سمٹ جاتا ہے اور پھر یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں، اور مائیں دروازوں پر کھڑی رہتی ہیں کسی ماما کہنے والے کے انتظار میں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ جتنا وقت گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم گزاریں، اور ان کی شرارتوں سے خود بھی انجوائے کریں اور انہیں بھی انجوائے کرنے دیں۔